موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ڈنڈا ڈالتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا. اب ڈنڈا بھی اژدہا بن جاتا اور پھر آگے کھا بھی جاتا. ہاں جو رب کے ہو جاتے ہیں رب ان کے ہاتھوں سے ڈنڈوں کو بھی اژدہا بنا دیتا ہے, اسے بھی جان دے دیتا ہے. اب یہ معجزہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ہے, لیکن یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک تھا اور ایک زمانے تک تھا. معجزہ ختم ہو گیا. اس طرح آپ دیگر انبیاء کے معجزات دیکھیں. حضرت داؤد علیہ السلام ہے, لوہے کو پکڑتے لوہا نرم ہو جاتا, لوہا نرم ہو جاتا. اب ہاتھ میں لوہا نرم ہوتا, آپ کہیں گے لوہا تو نا ہاتھ میں نرم ہوتا تو سخت ہے, ہارڈ ہے, اس کو بھٹی میں ڈالنا پڑے گا, آگ میں ڈالنا پڑے گا نرم کرنے کے لیے. پھر یہ نرم ہوگا, پھر اس سے کوئی پرزہ بنایا جائے گا, اسے ڈالا جائے گا. لیکن اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ طاقت بخشی اور ان کو یہ شان دی کہ وہ لوہے کو پکڑتے لوہا نرم ہو جاتا. اب یہ بھی معجزہ تھا, لیکن ایک وقت تک تھا. اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات ہیں اور اتنے معجزے ہیں کہ کوئی گن ہی نہیں سکتا. سر سے لے کے پاؤں تک حضور معجزہ ہیں. کیا ہے حضور؟ سارے نبی معجزے لے کر آئے ہیں, ہمارے آقا معجزہ بن کر آئے ہیں. برہان بنے اللہ کی, قد جاءکم برہان. جو بتاؤ جو خدا کی برہان ہیں وہ کتنے عظیم الشان ہیں, جنہیں رب نے اپنی برہان بنایا ہے. ان کا بال بھی معجزہ ہے, حضور کا بال معجزہ ہے. تو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات بڑے ہیں. ایک معجزہ ہے قرآن, اور یہ معجزہ ہے عقلی. کون سا ہے؟ عقلی. باقی سارے معجزے ایک وقت تک تھے اور ایک زمانے تک تھے اور ان کی زندگی تک تھے. لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن, یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہر زمانے میں بڑے فصیح آئے, بڑے بلیغ آئے, اور اب کے دور میں جو ترقی یافتہ دور ہے, کتنے علوم آگے, کتنے فنون آگے, کیسے کیسے عقلوں والے لوگ آئے, لیکن اس کے آگے ان کی گردن جھک گئی. وہ اس کی مثل نہیں لا سکے. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے. صرف یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اللہ کے کلام کے ساتھ ساتھ یہ معجز بھی ہے, اور اس کا چیلنج قیامت تک ہے. نہ پہلے کوئی لا سکا ہے, نہ اب کوئی لا سکے گا, نہ قیامت تک اس کی کوئی مثل لا سکے گا. یہ قرآن ہے. دیکھو آپ تورات دیکھو, آپ انجیل دیکھو, آپ زبور کو دیکھو, اور دیگر انبیاء پر جو صحائف نازل ہوئے ان سب کو دیکھو. یہ سب اللہ کے کلام ہیں. لیکن کوئی مجھے دکھاؤ کہ معجز بھی ہو. کلام ہونے میں تو ایک ہے, لیکن چیلنج دکھاؤ تورات میں موجود ہو, انجیل میں موجود ہو, زبور میں موجود ہو, یا کسی نبی کے صحائف میں یہ چیلنج موجود ہو کہ تورات میں جو آیت ہے اس کی مثل کوئی آیت لاؤ. تورات میں یہ جو کلام ہے اس کی مثل کلام لاؤ. انجیل میں جو آیت ہے اس کی مثل کوئی آیت لاؤ, اس کی مثل کوئی کلام لاؤ. زبور میں جو آیت ہے اس کی مثل کوئی آیت لاؤ, اس کی مثل کوئی کلام لاؤ. دیگر صحائف میں جو آیت ہے اس کی مثل لاؤ. آپ کو کہیں یہ چیلنج نہیں ملے گا. یہ ساری کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں, سارے صحیفے اللہ کے ہیں, یہ سارا کلام اللہ کا کلام ہے. لیکن قرآن کے علاوہ کوئی کلام بھی موجز نہیں, اور کسی کلام کا یہ چیلنج نہیں ماں سوائے اس قرآن کا جو اللہ نے اپنے محبوب اور آخری نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے کہ یہ کلام بھی ہے, یہ معجز بھی ہے, یہ چیلنج بھی ہے, اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے
کہ کوئی بھی اس کی مثل کوئی صورت لائے فرمایا نہیں لا سکے گا، کیونکہ یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات جل وعلا کا کلام ہے۔ جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو پھر رسول اللہ کے بعد کوئی اور کلام بھی نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے کلام بھی ایسا نازل فرمایا ہے اور چیلنج کر دیا ہے کہ تم اس کی مثل نہیں لا سکو گے۔ تو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کلام نازل ہوا ہے یہ معجز بھی ہے، یہ کیا ہے؟ عاجز کر دینے والا ہے۔ بالفرض اگر کسی مسلمان کو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک ہو، بالفرض، مگر نہ کسی مومن کو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک نہیں ہے، اگر بالفرض اسے شک ہو تو اس کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن کافی ہے۔ اس کو مطمئن کرنے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن کافی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں، یہودی، عیسائی، ان میں سے کوئی یہودی اپنی نبی کی نبوت میں شک کرتا ہے تو ان کے پاس اپنی نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اور اپنی کیونکہ اب تو معجزہ ہی رہا ہی نہیں، معجزہ ہے تو قرآن ہے۔ قرآن آج بھی موجود ہے، جس طرح نازل ہوا اسی طرح اب بھی موجود ہے اور اسی طرح ہی باقی رہے گا۔ اس کی نہ زیر بدل سکتی ہے، نہ اس کی زبر بدل سکتی ہے، نہ اس کا کوئی نقطہ بدل سکتا ہے۔ ادھر نقطہ بدلا ساتھ ہی گرفت بھی ہو گئی، ساتھ ہی پکڑا گیا کہ اس نے تو بے ایمانی کر دی ہے، اس نے تو قرآن کے نقطے کو بدل دیا ہے۔ نہ زیر کی زبر کر سکتا ہے، نہ زبر کی زیر کر سکتا ہے، اسی وقت پکڑ ہو جائے گی کہ یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ محبوب بھی آخری ہیں، کتاب بھی آخری ہے، اور اس آخری کتاب کے محافظ بھی ہم ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو دیکھو یہ قرآن، اب اس کے نقطے کا کوئی انکار کرے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اس کے کسی حرف کا انکار کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اس کا معنی بدل دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا قطعی اور ایسا یقینی ہے، جس طرح یہ کلام قطعی اور یقینی ہے، ایسا کوئی کلام تو بتاؤ، ایسا بھی کوئی کلام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ جل وعلا کی طرف سے چیلنج ہے کہ لاؤ اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ۔ فرمایا پھر تم نہیں لا سکو گے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تو بلاؤ اپنے حمایتیوں کو اور اپنے مددگاروں کو لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر مددگاروں کو بلا کر اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ توجہ فرماؤ، شہداء شہید کی جمع ہے، شہداء شہید کی جمع ہے۔ شہید کا معنی حاضر ہونا اور گواہی دینے والا اور مددگار اور امام۔ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ جب یہ اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے تو اسی کے سامنے اس کا اجر اور سعادت حاضر ہو جاتی ہے، جبکہ باقیوں کے لیے یہ دولت نہیں ہے کہ جو ہی شہید ہوگا اس کا اجر اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا اور اس کی سعادت بھی اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ یا اس لیے شہید کہتے ہیں کہ اس کے سامنے حوریں حاضر ہو جاتی ہیں، پھر وہ حوروں کو دیکھتا ہے، یا اس لیے کہ اس کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی اور اس کو بشارت دینے کے لیے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، اور فرشتے حاضر ہو کر اس کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں کس چیز کی؟ تنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غمگین نہ ہو اور خوف بھی نہ کر،
وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں بشارت ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں شہداء مددگار کے معنی میں بھی ہے اور شہداء حاضر ہونے کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دین کی سر بلندی کے لیے اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، اسے شہید کہتے ہیں۔ یہ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے شہید ہے، دنیا میں بھی یہ شہید ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ شہید ہے۔ دوسرا شہید وہ ہے کہ جو بہادری کے لیے لڑ رہا ہے اور لالچ کے لیے لڑ رہا ہے، دکھاوے کے لیے لڑ رہا ہے، وہ بھی قتل ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ شہید ہے، تو یہ دنیا کے اعتبار سے شہید ہے۔ اللہ کے ہاں وہ شہید نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں شہید وہ ہے جو دین کی سر بلندی کے لیے لڑتا ہے، پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے شہید ہے۔ لیکن دوسرا وہ ہے لوگوں کی نظر میں شہید ہے لیکن خالق کائنات جل وعلا کے ہاں شہید نہیں۔ لیکن دونوں کے لیے حکم یہی ہے کہ دونوں کو غسل نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی دونوں کو کفن دیا جائے گا، اسی خون میں انہیں دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک شہید وہ ہے جو ڈوب جاتا ہے یا اس سے پیٹ کا درد ہوا اور اسی وجہ سے وہ فوت ہوا، ہے مومن، تو یہ بھی شہید ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے شہید نہیں، یہ آخرت کے اعتبار سے شہید ہے۔ اسے شہید حکمی کہتے ہیں۔ یہ بھی خوش قسمت ہے کہ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اسے شہادت حکمی کی دولت نصیب ہوئی ہے کہ ابھی یہ پیٹ کے عارضے میں فوت ہو رہا ہے اور ابھی یہ غرق ہو گیا ہے، لیکن ہے ایمان، اس بنیاد پر اسے بھی حکمی شہید فرمایا گیا ہے اور اللہ پاک اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ الغرض جو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ کلام الہی نہیں ہے اور نعوذ باللہ میرے محبوب نے اس کو گڑا ہے، تو پھر تم اپنے مددگاروں کو اکٹھا کر لو اور اپنے حمایتیوں کو اکٹھا کر لو، یعنی جنوں کو اکٹھا کر لو اور خود ساختہ معبودوں کو جن کو تو نے خود بنایا ہوا ہے اور انسانوں کو ان کو اکٹھا کر کے ان کی مدد سے لاؤ ہاں قرآن کی مثل کوئی صورت لے آؤ، نہیں لا سکتے، یا پھر فرمایا اللہ کے سوا اور گواہوں کو بلاؤ اور گواہ لے آؤ جو یہ کہیں کہ جو تم نے کلام بنایا ہے یہ کلام یہ اس کی مثل ہے۔ فرمایا نہیں، وہ بھی تم نہیں لا سکو گے اور ولن تفعلوا، ہرگز نہیں لا سکو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات جل وعلا کا کلام ہے۔ اس لیے جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا فصاحت و بلاغت کا۔ عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے اس کی ضرورت تھی تو اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا کہ آپ کے ہاتھ سے مردہ زندے ہو جاتے تھے، مادرزا کو شفا مل جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے جادو کا دورہ تھا، اللہ نے آپ کو وہ معجزہ دیا کہ وہ رسیاں پھینکیں اور ڈنڈا اژدہا بن گیا اور ہاتھ چمکنے لگ گیا۔ جب میرے آقا آئے تو یہ جو کفار تھے انہیں اپنے کلام پہ ناز تھا اور یہ فصاحت و بلاغت پہ فخر کرتے تھے، تو اللہ نے پھر اپنے محبوب کو فصاحت و بلاغت کا معجزہ دیا اور دائمی معجزہ دیا، اور جب آپ نے کلام کیا وہ حیران ہو کے رہ گئے، کیسے اس کی مثل لائیں، کہاں سے لائیں اس کی مثل، کیسی اعلیٰ فصاحت پر یہ کلام ہے اور کیسی اعلیٰ بلاغت پر یہ کلام ہے کہ کافروں کے منہ بند ہو گئے۔ بلکہ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشام رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو یوں کہا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، یوں کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں۔ میرے آقا جب آپ بولے ہیں ان کی بولتی وہ تو بند ہو گئی، بلکہ بولتی تو بولتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ مر ہی گئے ہیں۔
یہ کس کا کلام ہے اور کس کی زبان ہے؟ کلام کلام خدا ہے، زبان محبوب خدا ہے، تو پھر یہ ہر ایک سے جدا ہے۔ اس لیے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، تمہیں شک ہے تو پھر لاؤ جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل فرمایا۔ فرمایا بچو، ڈرو، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں اور یہ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب دیکھو یہ بت جو ہیں انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، حالانکہ ان کا قصور تو کوئی نہیں، لیکن پتھر جن کو یہ پوجتے تھے پتھر بھی ڈالے جائیں گے۔ فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو سوائے اللہ کی جہنم کا ایندھن ہے۔ بتوں کو اس لیے آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ مشرکین کی زیادہ رسوائی ہو کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت تمہیں نجات دلائیں گے اور یہ بت تمہیں نجات دیں گے، کمینوں آج دیکھو یہ خود جل رہے ہیں، تمہیں کیسے نجات دیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح بتوں کو جہنم میں ڈال کر بتوں کے پجاریوں کو رسوا کیا جائے گا، یا اس لیے کہ جرم اور شرک کا منشا یہی بت تھے، یعنی انہی کی وجہ سے پوجا ہوئی، یہی منشا تھے، اس لیے ان بتوں کو عذاب دیا جائے گا۔ جس طرح جو صاحب نصاب ہے اور وہ سانپ بن کر سونے چاندی پر بیٹھا رہتا ہے اور اس کی محبت میں وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، تپایا جائے گا اور تپا کر پھر ان کی پیشانی پہ لگایا جائے گا اور پھر ان کے پہلوؤں پہ لگایا جائے گا اور ان کے پیٹوں پر لگایا جائے گا اور داغا جائے گا اور داغا جائے گا، اس پہ فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہی تھے جنہیں جمع کر کے رکھتے تھے اپنے لیے، یہی تھے نا، یہی تھا، چکھو جو جمع کرتے تھے، کہنے نہیں ان مزہ چکھو، سمجھاتے تھے باز آ جاؤ، نہ سانپ بنو، نہ حق مارو، باز آ جاؤ، اللہ کی راہ میں دو، اللہ نے دیا ہے، غریبوں کو دو، لیکن تم اس وقت سمجھتے تھے کہ میں نے مرنا ہی نہیں، اس وقت تم فرعون بنے ہوئے تھے۔ آج جس سے پیار کرتے تھے نا، آج وہی تمہیں داغا جائے گا، آج تمہیں وہی، اور جس نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالی ہوگی اللہ پاک تو اسے انعام عطا فرمائے گا، اس سے تو بشارتیں ہیں، اس کے لیے تو جنت ہیں اور جنات ہیں، اس کے اندر تو درجات ہیں، بلکہ جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے سبحان اللہ، ثواب کی نیت بھی اللہ کی رضا کے خلاف نہیں ہے، اس نیت سے بندہ عمل کرے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے یہ جو ثواب رکھا ہے میں اس لیے ثواب کی نیت کر کے عمل کر رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہوتا ہے، مقصود رب کی رضا ہے، ثواب ہی کی طرف رب نے بلایا ہے، رب نے ہی شوق دلایا ہے کہ اس عمل پہ یہ ثواب ملے گا، عمل کرو، یہ ملے گا، مقصود رب کی رضا ہے، اور ثواب جو عمل پہ مل رہا ہے اس میں میرا رب راضی ہے، میں نے رب کو راضی کرنا ہے کہ ہم جنت میں جب جنتی موجود ہوں گے تو اللہ جل وعلا ان کو فرمائے گا کہ تم مجھ پہ راضی ہو، کیسا جملہ ہے، تم مجھ پہ راضی ہو، تو وہ کہیں کہ مالک تیرے تے راضی نہیں ہونا، دے کتے راضی ہیں، آج جنت میں ہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ سورج کی گرمی ہے، نہ یہ سخت سردی ہے، نہ سردی لگ رہی ہے، نہ گرمی ہے، نہ ہمیں تھکاوٹ ہے، نہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، نہ کوئی آپ کو مشقت کرنی پڑتی ہے، آگے پیچھے حوریں ہیں، آگے پیچھے ازواج ہیں، ادھر اپنی خواہش بھی پوری کرتے ہیں، اور ہمیں ایسے لذیذ میوے ملتے ہیں کہ ایسے تو دنیا میں بھی نہیں تھے، ایسے ذائقے ہیں، تیرے یار کے دیدار نصیب ہوتی، تیرا دیدار، تیرے یار کا دیدار، یہاں تو غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، یہاں تو سیدنا عثمان غنی النورین بھی ہیں، مولا مشرق کشا اشر خدا بھی ہیں، ادھر تو سب کی زیارتیں بھی ہیں، ادھر تو خدام ہیں، آگے پیچھے چکر لگا رہے ہیں، پیالے انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں،
خواہش ہوتی ہے تو پھل قریب آ جاتا ہے، چلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بیٹھے ہیں تو بیٹھے مل جاتا ہے، لیٹے ہیں تو لیٹے مل جاتا ہے، کوئی آگے جانا ہی نہیں پڑتا۔ اب تو مشقت ہی کوئی نہیں، تو نے اتنا کرم فرمایا، اتنی مہربانی فرمائی، ہمیں مالک تو نے وہ نعمتیں دی ہیں جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی، تو ہم تجھ پہ کیوں راضی نہ ہوں؟ تو پتہ اللہ پاک کیا فرمائے گا؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ میں تم پہ راضی ہوں، میں تم پہ، اور سن لو آج کے بعد کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ آج کے بعد اس سے آگے دولت کون سی ہے؟ ہم تو نہیں سمجھے کہ اللہ کی رضا کے آگے کوئی دولت ہو۔ کیوں لوگوں کی رضا میں مرتے ہو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں ناحق ساتھ دیتے ہو؟ بندے کی رضا چاہنے کے لیے، مال چاہنے کے لیے؟ کتنی دیر زندہ رہو گے؟ تم سے بڑے چلے گئے ہیں، زمین کھا گئی ہے، کہیں نظر آتی؟ آدھرا پھوڑو نظر ان کی قبر، ہڈیاں بھی نظر نہیں آئیں گی۔ اگر کسی کا جسم نظر آئے گا تو وہ وہی ہے جس نے رب کی رضا کے لیے یہاں دنیا میں اپنی زندگی گزاری ہے، رب کی رضا کے لیے عمل کیا ہے، اس کا جسم آپ کو صحیح سلامت نظر آئے گا، اور اس کو کیڑا بھی اس کے قریب نہیں آئے گا، کیونکہ کیڑے والے اس نے کام نہیں کیے، اس نے کیڑے نکالنے والے کام کیے ہیں، اس نے رب کو راضی کرنے والا کام کیا ہے۔ تو جو رب کے رضا میں زندگی گزار دیتا ہے، اللہ پاک اس کی جسم کی بھی حفاظت فرماتا ہے اور اس پہ رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ پھر لوگ دیکھ کے رشک کریں گے، وہ مقام ہے۔ اس لیے ذات محترم کہ جو عمل ہو رب کی رضا کے لیے ہو،